آپ اسکرین پر باربی ہاؤس دیکھ رہے ہیں، یہاں پریاں رہتی ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کھوپڑی لٹکی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس کھوپڑی سے نیچے ڈھانچے ہیں جو کہ لٹکائے گئے ہیں، اور یہ بھوت بنگلہ ہے۔ بہت کچھ خوبصورت، انوکھا اور انہونا سا ہم آپ کو دکھانے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں بالیووڈ سٹی ریاض میں۔ ریاض دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر بن چکا ہے، اور بہت کچھ خوبصورت دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور آج کے سفر میں بہت سارا نیا دیکھیے۔ سفر کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، بس گھر سے نکلنے والے ہیں، کچھ تیاری ہو رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمیں بہت پیدل چلنا ہے اور تھکتا ہے، تو ہم ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر جا رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کا خشک سامان، اور اس کے علاوہ کچھ ریفریشمنٹ کی چیزیں، پانی کی بوٹلز، تاکہ ہمیں چلنے میں دشواری نہ ہو۔ جب گاڑی سے اتریں گے تو گھنٹوں کے حساب سے ہمیں پیدل چلنا ہوگا، کیونکہ بالیووڈ سٹی اتنا ہی بڑا علاقہ ہے۔ اور یہ دیکھیں جناب، ہمارا جرنی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ یہ میں اور زینی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب قدم گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اگر آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں تو شیطان آپ سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہم جس جگہ سے جا رہے ہیں، یہ جگہ ریاض سے تقریباً 180 سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وطن عزیز میں یہ فاصلہ طے ہوتا تو شاید ہمیں 3 گھنٹے لگتے، لیکن یہ سعودی عرب ہے اور صاف ستھری سڑکیں اور اچھی کنڈیشن کی گاڑیاں، تو امید ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے 1.5 سے 2 گھنٹے میں۔ سعودی عرب میں لوگوں کے پاس صرف 2 ہی درخت ہیں۔ یہ ایک جو آپ جھاڑ سا دیکھ رہے ہیں، جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے درخت بن جاتے ہیں۔ یہ درخت صحراؤں میں پھلتے پھولتے ہیں اور انہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے درخت کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کھجور کا سدا بہار درخت، جو آپ کو عرب میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ صرف ان 2 درختوں کے ساتھ ہی سعودی عرب نے خود کو خاصا سرسبز و شاداب کر لیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سفر ہے جس میں سڑک پر آپ کو رش نظر آئے گا۔ اس سے پہلے آپ نے جو میرے پچھلے ولاگ دیکھے ہوں گے، جو میں نے مرات اور شکرہ کے بنائے تھے، ان میں سڑکیں صاف ستھری ہیں مگر بالکل گاڑیاں نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، کھجور کے درخت لگتا ہے جیسے پہاڑوں پر سپاہی کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ یہ ریاض کی طرف جانے والی سڑکیں، آپ ان کو گھس بیٹھیا بالکل بول سکتے ہیں، کیونکہ ان سڑکوں کے بننے سے پہلے یہاں پہاڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کرینوں اور مشینوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ لمبی سیاہ تارکول والی چکنی سڑک نہ معلوم کہاں تک تشریف فرما ہے، اور آنے جانے والوں کے لیے سہولت کا سبب ہے۔ یہ بات تو بالکل ماننی پڑے گی کہ سعودی گورنمنٹ نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بہت محنت کی ہے اور بہت روپیہ خرچ کیا ہے۔ یہ جو صاف ستھرے اور بالکل بے جھٹکے والے راستے ہوتے ہیں، یہ راستے ٹورزم کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ لوگ ایسے ملکوں میں آنا پسند کرتے ہیں جہاں امن امان ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے اور سڑکیں بہترین ہوتی ہیں، اور خوش قسمتی سے سعودیہ نے یہ چیزیں مینیج کر لی ہیں۔ یہ پل جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ جو آپ کو تکونے سی نظر آ رہی ہیں، یہ وہ تاریں ہیں جن کے ساتھ اس پل کو مضبوط کرنے کے لیے باندھا گیا ہے۔ یہ ویسے بھی مضبوط ہے، لیکن اس کو یہ شیپ دی گئی ہے اور دونوں طرف سے تاروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہاڑ ہیں جو کہ کاٹے گئے ہیں اور درمیان میں سے سڑکیں نکالی گئی ہیں اور راستے کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ جی، یہ ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں آپ کو روشنیوں سے عجیب عجیب چیزیں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اصل میں یہ 2 الگ الگ علاقے ہیں۔ ایک جگہ کا نام بالیووڈ سٹی ہے اور دوسرے کا نام بالی ووڈ ورلڈ ہے۔ بالی ووڈ ورلڈ کا ٹکٹ 100 ریال ہے، اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں کی یہاں پر نمائندگی کی گئی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی رہن سہن اور بود و باش جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ بالی ووڈ ورلڈ میں پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ ہم نے جانا ہے بالی ووڈ سٹی، اور بالی ووڈ سٹی جو ہے یہ فری ہے، مطلب کہ اس میں انٹرنس کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ وہاں کچھ کھانا پینا چاہیں تو اس کے لیے ڈھیر ساری شاپس موجود ہیں، اور یقیناً وہ آن پیمنٹ ہے۔ یہ ہم صاف ستھرے رستوں سے گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں دور دور آپ کو روشنیوں سے کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے گلوب ہیں ہمارے رائٹ سائڈ پر جو کہ رنگ تبدیل کر رہے ہیں، اور دور سے ہمیں ایک بڑا سا فیرس ویل نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ بہت بڑا جھولا ہے جس کے اوپر لائٹس لگائی گئی ہیں، اور دور سے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ اگر اس جگہ
سیر کے لیے آنا چاہتے ہوں تو خاص ایڈوائز یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد یہاں پہنچیں، کیونکہ ان جگہوں پر ساری خوبصورتی روشنیوں کی وجہ سے ہے، اور روشنیاں رات میں ہی چمک دمک دکھاتی اور جگہ کو زیادہ خوبصورت بناتی ہیں۔ ہم پہنچ چکے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہے وہ آف نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے، اس لیے عام چھٹی کے دنوں کی نسبت آج بہت زیادہ رش کم ہے۔ امید ہے کہ ہمیں گاڑی اچھی پارک کرنے کی جگہ بھی مل جائے گی اور ہم بالیووڈ سٹی کو بہت آرام سے گھوم بھی لیں گے۔ جی گاڑی پارک ہو چکی ہے اور ہمارے آگے ایک عربی جوڑا تھا، اس کی دیکھا دیکھی ہم بھی ان لائنوں، پائپوں والی لائنوں میں داخل ہو گئے، وہ آگے اور ہم پیچھے، اور بالکل اس طرح جس طرح آپ ایئرپورٹ پر نکلتے ہیں بالکل اسی طرح ہم گھوم گھوم کے جب اینڈ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ سامنے سے بالکل سیدھے گیٹ سے بھی انٹر ہو رہے تھے۔ یہ جگہ غالباً رش والے دنوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ چلے خیر، پہلی بار تھا، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، دوسری بار جب ہم بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ڈائریکٹ ہی گیٹ سے انٹر ہوں گے، اور اگر آپ بھی آف ڈے میں آئے تو گیٹ سے ہی انٹری لینا۔ یہ جو آپ کو 3 ہینڈل سے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سکینر ہیں، آپ کے جسم کو چھوئے بغیر یا آپ کو فل سکین کر لیتے ہیں، اور جب آپ سکین ہو جاتے ہیں پراپرلی تو بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس پارک میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم بھی یہاں داخل ہو گئے ہیں۔ بالیووڈ سٹی میں داخل ہونے کے کئی رستے ہیں۔ اگر آپ اسکوائر 1 یا اسکوائر 2 سے داخل ہوں تو آپ ایک ایسے صحن میں پہنچتے ہیں جہاں ایک راؤنڈ ڈیجیٹل الیکٹرانک فاؤنٹین ہے، جو راؤنڈ یعنی سرکل شیپ میں ہے۔ مڈ میں یہ فاؤنٹین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد گولائی کی ہی شکل میں ڈبل سٹوری شاپس بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک پورا سرکل نیچے کی طرف دکانوں کا کمپلیٹ ہے، اور یہ اوپر نیلی اور پرپل، جو آپ بلیو اور پرپل لائٹس دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو دکھاؤں گی زوم کر کے، تو یہ اوپر ایک پورا سرکل ہے۔ یہ فاؤنٹین اس قدر زیادہ شاندار ہے کہ اس نے ہمیں مسحور کر لیا اور ہم یہیں کھڑے ہو گئے۔ میں اور رفیق صاحب اس فاؤنٹین کے پاس کھڑے ہیں اور ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کون سا رنگ چہرے سے عمر کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، عمر کی پجمردگی کو دور کر دیتا ہے، لیکن کوئی رنگ بھی ہمیں بس ہماری عمر سے بہت آگے پیچھے نہیں کر رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ واحد رنگ خوشی کا رنگ ہوتا ہے جو آپ کے چہرے کو معصومیت اور بچپن واپس لوٹا دیتا ہے۔ بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کمال جو ہے یہ لیزر لائٹ کا ہے۔ یہ لیزر لائٹس ایک مخصوص فریکوینسی کے ساتھ پھیلتی ہیں، پھر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر یہ بکھرتی ہیں، اور پھر یہ سمٹ جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں نے اسی لیے کیپچر کیا کہ آپ کو دکھاؤں کہ لیزر لائٹ کے ساتھ کیا کیا کچھ یہاں ممکن بنایا گیا ہے۔ یہ جو آپ ابھی آگے زمین سے کلرفل پانی پھوٹتا دیکھیں گے، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن لیزر لائٹ نے پانی کو مطلوبہ رنگ دے دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹس کس طرح پھیل اور سمٹ رہی ہیں۔ اب جو یہ زمین پر بنا رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چکا چوند ہے جس نے اس پورے ایریے کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اور یہ لائٹس لوگوں کو مسمرائز کرتی ہیں۔ ایک منٹ میں 7 قسم کی لائٹس تبدیل ہو جاتی ہیں اور آپ کو اپنے حصار میں جکڑ لیتی ہیں۔ زینی اور اسامہ کچھ کھانے پینے کی تلاش میں نکلے ہیں کہ دیکھیں کہ کوئی چائے یا کولڈ ڈرنک اور اس کے ساتھ کچھ پیٹیز وغیرہ مل جائیں، کیونکہ ہم کافی چلے ہیں اور اب تھکے ہوئے ہیں۔ تو جب تک وہ واپس آتے ہیں آپ کو اس اسکلپچر کی، اس مجسمے کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ صرف ایک مجسمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا میسج ہے، ایک لیسن ہے۔ یہ جو آپ کو ڈاگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے جو کریکٹر، اس کا نام مارک ہے، اور یہ جو فیمیل ہے یہ ایک خرگوشنی ہے جس کا نام گلی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست دکھائے گئے ہیں، اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ گلی کی کرسی ہوا کے زور کی وجہ سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور دونوں کے کپوں میں سے چائے ہوا کے زور کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ دکھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ کتا اور خرگوش ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، لیکن یہ جانور ہو کر بھی چائے کے ایک کپ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر جانور چائے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اشرف المخلوقات اختلافات کیوں ختم نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ میسج ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ موسم کتنا ہی خراب اور حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اگر آپ کا بہترین دوست آپ کے ساتھ ہے تو آپ پھر بھی وقت اور حالات کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل یہ جو مجسمہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے یہاں
बने हुए इस एक जगह पर यहाँ मौजूद है और आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ये जनाब आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो जाएं, कुदरत की चीज़ों का मुकाबले पर कहाँ पहुँचती हैं। आपको इन उछलते हुए खूबसूरत फव्वारों के ऊपर ये दमकता चमकता जो नज़र आ रहा है, ये हमारा प्यारा चाँद है। और ये जनाब कोई गालिबन होटल बनने जा रहा है, टीट्रो के नाम से है गालिबन, और ये इसका आउटलुक है बहुत शानदार। अंदर तो अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, बाहर खूबसूरत था तो हमने पिक्स बना ली। और ये हम उस राउंड शेप फव्वारे से दूसरी तरफ निकले हैं और ये भी एक बहुत बड़ा समुंदर की तरह का सीन इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। और इन खूबसूरत फव्वारों के पीछे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस आते जाते रहते हैं और उस हिसाब से लाइट्स को तब्दील किया जाता है। यानी आप देखें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी ही महारत के साथ किया गया है और लाइट्स ने इस स्क्वायर को अजीब व गरीब रंग दे दिया है। ये दरख्त इतना ऊंचा और रोशन था कि मैंने चाहा ये भी आपको दिखाया जाए। और इन लाइट्स का कॉम्बिनेशन, और ये दीवार पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव रियाद। ये इस तरह की चीज़ें मॉन्यूमेंट होती हैं तो हमने चाहा कि ये भी आपको दिखाएं। ये कैक्टस है जो यहाँ बहुत ज़्यादा उगता है और आप देखें कि इसको भी अच्छा मैनेज कर लिया गया है तो खूबसूरत लग रहा है। ये एक बर्गर स्पॉट है और इससे पीछे गालबन टी शॉप होगी। जब हम इसे वहाँ खड़े होकर देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बड़ी चूंटियाँ हैं जिनके कलर तब्दील हो रहे हैं और ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ आ जा रही हैं, जैसे कि बर्गर या बचे हुए बर्गर या चाय के कप पर आती जाती रहती हैं। ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं 3D का नाम तो आपने सुना होगा, यहाँ 5D का इस्तेमाल किया गया है। और ये अपनी हद से बाहर निकलकर जब हाथ बढ़ाते हैं तो लगता है जैसे बड़े बड़े जिन हैं जो हमें उचक लेंगे। और ये आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टेज है, इस पर मुल्की और गैर मुल्की फ़नकार आकर अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। तो आइए देखें कि यहाँ इस स्टेज पर क्या हो रहा है। ये जो भी कुछ हो रहा है मेरी तो समझ से बाहर है। आप में से किसी ने अगर ये देखा हो और उसे समझ आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्या चल रहा है। और ये जनाब आर्टिफिशियल ब्यूटी से हटकर अब कुछ नेचुरल ब्यूटी की तरफ आते हैं। तो ये आप देखें कि ये पानी का एक छोटा सा हौज़ है, हौज़ या तालाब है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। सूदिंग कलर्स के साथ यहाँ ग्रीनरी है और उसमें लाइट्स लगाई गई हैं तो ग्रीनरी को गोल्डन कर दिया गया है। और साथ ही साथ पानी का कॉम्बिनेशन भी गोल्डन और ब्लैक है। ये देखें आसमान किस कदर खूबसूरत साफ़ नीला है और रोशनी की वजह से सब कुछ कितना ड्रामेटिक लगता है। एक बात की दाद देनी ही पड़ेगी कि हमने तो मदीने और मक्का में देखा और मदीना पाक में देखा कि कागज़ फेंकने वाले से उठाने वाला पहले मौजूद होता है। हम समझते थे कि शायद सफाई सिर्फ यहीं तक है, लेकिन रियाद जैसे बड़े शहर के इस बॉलीवुड सिटी जैसे इस बड़े मकाम पर भी एक कागज़ या एक छिलका भी आपको कहीं पड़ा नज़र नहीं आता। मैंने कैमरा पकड़कर बहुत कोशिश की कि कहीं से कोई शॉपर आपको दिखाऊं या कोई छिलका या कोई कचरा, लेकिन बाखुदा कुछ आँखों ने नहीं देखा। जो बनाया गया है उसे बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया है और इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट तहसीन की मुस्तहिक है। असल में टूरिज़म इन दिनों में एक पूरी इंडस्ट्री है और टूरिज़म से बहुत सारे मुल्क दुनिया के बड़े बड़े इलाकों से नफ़ा कमा रहे हैं। अपने मुल्क को दूसरों के लिए पुरकशिश बनाने के लिए मुल्क को खूबसूरत बनाना पड़ता है और लोगों को हिफाजत का एहसास दिलाना पड़ता है। तो सऊदीया में आप दोनों हाथों में सोना लेकर फिरें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह रात को 4 बजे आप घर आएँ तो आपको सड़क पर कोई ख़तरा भी नहीं है। यही वजह है कि हर रोज़ टूरिज़म में यहाँ इजाफ़ा हो रहा है और सयाह खिंचे आते हैं।
اور یہ دیکھیں آپ، یہ جو پانی ہے، فوارے جو مختلف طرح کے لگائے گئے ہیں، یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ پانی کا رنگ نہیں ہے، لیکن لیزر بیمز کی وجہ سے ان کو جس رنگ میں چاہتے ہیں اس رنگ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں عجیب بات یہ ہے کہ پانی پتھروں پر گر رہا ہے لیکن باہر نہیں نکل رہا۔ اب یہ اتنی بلندی سے اٹھنے کے بعد بھی باہر نہیں نکل رہا، تو کوئی بہترین مینٹیننس ان پتھروں کے نیچے موجود ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل راؤنڈ سرکولر فوارہ تھا، اس نے تو ہمیں بالکل باندھ کر رکھ لیا، اور جب اس کے کلر چینج ہوتے تھے تو ہر دفعہ ایک کلر ایک پوری کہانی بناتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں ان اوپر والے پرپل کلرز کے ساتھ آپ کو نیچے فوارے کا پرپل کلر لے کر دوں اور دیکھوں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ بھوک لگ رہی تھی، ہم لوگ اس فوارے کے گرد ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں کہ کچھ کھا پی لیا جائے تو تھوڑی توانائی حاصل ہو، تو باقی حصے کو بھی دیکھا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ پرپل اوپر لائٹس ہیں اور نیچے پانی پرپل ہے، اور اس کا کیپچرائزیشن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہ آنکھوں کو کیسا مسمرائز کرتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں سے تھوڑی دیر رو کر تسلی سے دیکھیں تو آپ کی آنکھ ایک لمحے میں سرخ، نیلا، سنہری، سبز، بنفشی، گلابی اور جامنی رنگ دیکھے گی۔ جیسے ہی لائٹ تبدیل ہوتی ہے، فاؤنٹین میں موجود پانی کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اٹس امیزنگ۔ آپ میں سے کس کس نے اس جگہ کا وزٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ لکھیں گے اور بتائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ یہ جو آپ دور گلوب گھومتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ اسکوائر 2 کا غالباً کوئی پارٹ ہے۔ ابھی ہم ادھر جائیں گے اور پھر اس کا جو کیپچرائزیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے۔ اصل میں روز ویڈیو ڈالنا پاسبل میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو اور کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد ضرور ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ سٹے کنیکٹڈ، دیکھتے رہیے اور جانتے رہیے۔ یہ یہاں ایک بڑا شاندار ہوٹل ہے، اسی پانی کے بالکل سامنے یہاں سے ہم نے پانی خریدا۔ وہ ہماری بک میں ایک پوئم تھی، واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ پانی کے فوارے ہیں، تالاب ہیں، حوض ہے، جھرنے ہیں، پینے کا پانی آپ کو خریدنا ہی پڑتا ہے، اور وہ آپ کو بوٹلز میں ہی ملتا ہے۔ یہ ہوٹل اچھی لوکیشن پر تھا، ہم نے اس ہوٹل سے پانی خریدا، یہاں تھوڑا سا ریسٹ کیا، اس کا واش روم یوز کیا، اور ہر چیز بڑی بہترین مینٹینڈ تھی۔ یہ جو آپ کو درختوں کے کلر نظر آ رہے ہیں، یہ ایکچول کلر نہیں ہے، بلکہ لائٹس کے ساتھ یہ کلر چینج ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ جب یہاں پہنچے تو یہ دیکھیں آپ، یہ کوئی جنگ ہے جس کا یہاں پر انہوں نے ایک ماڈل سا بنا کے رکھا ہوا ہے، غالباً بدوؤں کی کوئی جنگ ہے جس کا ماڈل یہاں بنا کے رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہ ساتھ ہی ایک فاؤنٹین ہے جس کا پانی پلین ہے، بالکل کسی کلر میں نہیں ہے۔ جب لائٹ چینج کرتے ہیں پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے نا امیزنگ۔ اگر آپ کو مہلت ہو، آپ جائیں تو ضرور ریاض شہر جائیں اور اس بالیووڈ سٹی کو ضرور دیکھیں۔ یہ تھک گئے ہیں ہم لوگ خود بھی بہت زیادہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو دوبارہ یہاں نہیں آ سکیں گے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم سارا سٹی پھر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا نیکسٹ پارٹ اسکوائر 2 کی سیر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی۔ اسٹے کنیکٹڈ، اللہ بلیس یو، پرے فار اس، اللہ حافظ، السلام علیکم۔